بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایک نئی سرد جنگ کا ماحول گرم ہے اور یوں لگتا ہے کہ بھارت نے ماضی کے سوویت امریکہ سرد جنگ کی طرح اس بار بھی دو کشتیوں کی کامیاب سواری کا راستہ چن لیا ہے۔ امریکہ تو 9/11 کے بعد سے ہی بھارت پر مہربان ہے اور بھارت کی عالمی اور علاقائی مشکلات کو کم کرنے میں پیش ہے۔ اب بھارت روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کی گرمجوشی پر اس تعلق کی گرد جمنے نہیں دے رہا۔ بھارت بہت کامیابی کے ساتھ مغرب کو شیشے میں اتارنے کے بعد روس کے ساتھ اپنے تعلقات کی تجدید کر رہا ہے۔ نریندر مودی کا حالیہ دورہ ماسکو اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ نریندر مودی نے تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد ماسکو کا 2 روزہ دورہ کیا، جہاں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ان کا استقبال کیا اور انہیں روس کے اعلیٰ ترین سول اعزاز آرڈر آف سینٹ اینڈریو اپوسٹل سے نوازا گیا۔ زار پیٹر کے زمانے میں 1698 میں یہ ایوارڈ سیدنا عیسیٰ کے پہلے حواری سینٹ اینڈریو کے نام پر جاری کیا گیا ہے۔ ایوارڈ وصول کرتے ہوئے مودی نے اسے ہندوستان کے عوام اور ہندوستان اور روس کی دوستی کے روایتی رشتوں کے نام کیا۔ نریندر مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری پائی جاتی ہے۔ یہ اعزاز میرا نہیں بلکہ ہندوستان کے 140 ملین عوام کا ہے۔ اس سے پہلے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے دفتر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ مغربی ممالک نریندر مودی کے اس دورے سے حسد کر رہے ہیں۔ ان کا اشارہ امریکہ کی جانب تھا کہ جس کے ایک ترجمان نے اس دورے پر کچھ تشویش کا اظہار کیا تھا۔ دورے کے دوران وفود کی سطح پر ملاقاتوں کے علاوہ پوٹن اور مودی کے درمیان تنہائی میں بھی ملاقات ہوئی۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق مودی کی وزارت عظمیٰ کے دوران صدر پوٹن سے یہ ان کی 16ویں ملاقات ہے۔ یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد یہ نریندر مودی کا پہلا دورہ روس ہے۔ مودی نے 2019 میں روس کا جبکہ پوٹن نے 2021 میں بھارت کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے دوران دونوں ملکوں میں تعلقات کو بہتر بنانے کے عہد و پیما ہوئے۔ اس مرحلے پر نریندر مودی نے غیر جانبداری کا تاثر قائم کرنے کے لیے یوکرین کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ایک ہسپتال میں روسی بمباری سے مرنے والے بچوں کے بارے میں افسوس کا اظہار کیا۔ نریندر مودی نے کہا کہ معصوم بچوں کی ہلاکت دردناک ہے اور اس مسئلے کا میدان جنگ میں کوئی حل نہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے لیڈر نے خونخوار مجرم کو گلے لگا لیا۔ یوکرین کے بارے میں ہمدردانہ جذبات کے اظہار کے باوجود مودی نے ابھی تک یوکرین پر روسی حملے کی مذمت نہیں کی۔ امریکہ اور مغربی ملکوں نے جب بھی بھارت پر اس حوالے سے دباؤ ڈالا تو مودی نے اس دباؤ کو کامیابی کے ساتھ غیر مؤثر بنا دیا۔ اس طرح امریکہ کا اسٹریٹجک شراکت دار بھارت روس کے ساتھ بھی اپنی پرانی شراکت داری کو کامیابی سے بحال رکھے ہوئے ہے۔ سرد جنگ کے زمانے میں بھی بھارت نے ایک طرف مغرب کی نوازشات کا لطف لیا تھا تو دوسری طرف وہ غیر جانبدار تحریک بنا کر اصل میں سوویت یونین کا حلیف بنا بیٹھا تھا۔ اب ایک نئی سرد جنگ میں بھی وہ مغرب اور روس دو کشتیوں کی کامیابی کے ساتھ سواری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ اسے اپنے سب سے بہترین اور کارآمد علاقائی اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے تو روس اسے اپنا بااعتماد شراکت دار قرار دے کر سب سے بڑے سول اعزاز سے نوازتا ہے۔ یوکرین کی جنگ میں غیر جانبدار رہنے پر بھارت نے انعام پایا، مغرب اس پر بدستور مہربان رہا اور روس سے سستا تیل خرید کر بھارت نے اپنی معیشت کو سنبھالا دیا۔ اس کے باوجود بھارت نے روس کی مذمت سے گریز کیا۔ اس کے برعکس یوکرین کی جنگ پاکستان کے استحکام کو اور امن کو کھا گئی۔ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان کو متفقہ فیصلے کے تحت روس روانہ کر دیا گیا تو دوسری طرف امریکہ کو بھول پن کے انداز میں شکایت لگائی گئی کہ ہمارا وزیر اعظم خود سری کرتے ہوئے روس چلا گیا۔
مغربی ممالک نے پاکستان پر روس کی مذمت کے لیے دباؤ ڈالا تو جواب میں عمران خان نے بھارت کا حوالہ دے کر غیر جانبدار رہنے کا عذر پیش کیا تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے آگے بڑھ کر یہ مطالبہ پورا کیا اور ایک سیمینار میں یوکرین پر روسی حملے کی مذمت کر کے ایک واضح پوزیشن لے لی۔ اس کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان نئی سرد جنگ میں عملی طور پر مغرب کی دم کے ساتھ لٹکا رہے گا اور زبانی کلامی غیر جانبداری کی پالیسی ہوگی، مگر حقیقت میں یہ امریکی مفاد اور مطالبات کے گرد گھومتی رہے گی۔ مغرب نے پاکستان کے لیے جو رول متعین کیا ہے وہ اسٹینلے ولبرٹ کی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان میں درج ہے کہ پاکستان کو گھسٹ کر چلنے کی اجازت حاصل رہے گی مگر پر لگا کر اڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسے ایسی آزاد اڑانوں کی اجازت نہیں ہوگی کہ یہ خود کو مسلم دنیا کا لیڈر بنا کر پیش کرے یا ایسے خواب دیکھنے لگے۔ اس لیے پاکستان میں وقفے سے آزاد اڑانوں کے شوقین لیڈر اس خواہش اور شوق کی قیمت چکاتے نظر آتے رہیں گے۔ پاکستان نہ روس سے سستا تیل خرید سکا اور نہ گیس خرید سکا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان پوری طرح IMF کے رحم و کرم پر رہ گیا اور IMF نے جس انداز سے چاہا اس کی ہڈی بوٹی نوچ ڈالی۔ یوں یہ بات دیوار پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے کہ نئی سرد جنگ میں بھی پاکستان کا مستقبل پرانی سرد جنگ کے ماضی سے چندہ مختلف نہیں ہوگا۔ ڈولتے لڑکھڑاتے ہوئے چند قدم آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ اسی کیفیت کو منیر نیازی نے یوں بیان کیا تھا کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔